السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ آج ہم تیسرے سپارے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 10 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ان الذین، سب سے پہلا پورشن ہمارا ہے تجوید کا۔ ان بے شک، ان بے شک، الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن کے اوپر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، کیونکہ آگے حروف حلقی کے علاوہ تا آیا ہے، یعنی حروف حلقی نہیں آیا، تا آیا ہے۔ حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ لن تغنیہ ہرگز نہ بچائیں گے، عنہم انہیں، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ ہی، اولادہم ان کی اولاد، اولادہم ان کی اولاد۔ اب ہا، یہاں پر ہا یہ ساکن ہے، میم ساکن ہے، اور آگے والی جو میم ہے یہ مشدد ہے، تو ہا کو اس والی میم کے ساتھ ملائیں گے، ہم من اللہ، ٹھیک ہے، ہم من اللہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے، شیئا کچھ بھی۔ آگے طا آ گیا ہے، تو یہ طا کیا ہے؟ یہاں وقف مطلق کی علامت ہے، یہ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ فَأُولَئِکَ اور وہی لوگ، ہم ہی اور وہی لوگ ہی، کون سے؟ ہم کا مرجع جا رہا ہے کافروں کی طرف، اور وہی لوگ ہی، وقود النار، وقود، وقود ایندھن ہے، نار آگ کا۔ بامحاورہ ترجمہ، بے شک کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ وقود النار وہ جہنم کا ایندھن ہے، ایندھن۔ کدأبی، کا مطلب ہے جیسے، دأبی حال ہوا، کدأبی جیسا حال ہوا، آل فرعون فرعون کی، آل کا یہاں پر آگے ہے لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، مطلب یہاں ٹھہرنا۔ کدأبی آل فرعون جیسا حال ہوا فرعون کی آل کا، والذین اور ان لوگوں کا جو من سے، قبلہم ان کے پہلے، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ، فأخذہم اللہ تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ اور اللہ، شدید سخت۔ بہت سے الفاظ ہیں جو ہم اپنے زبان میں بولتے ہیں، جیسے شدید، میرے پیٹ میں شدید درد ہے، بولتے ہیں شدید سخت عقاب، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، آل فرعون کا اور جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا جو حال ہوا، انہوں نے ہماری، اب حال ہوا کیوں تھا، ساتھ ہی بتا دیا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر اللہ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اب یہاں پیچھے والی آیت، ان الذین کفروا
پیچھے حتمی بات کہہ دی. ابھی میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ محکمات اور متشابہات کیا ہیں. محکمات کیا میں سے ہے؟ محکم کیا ہے؟ جس کا مفہوم آپ کو ترجمے سے جس کا مفہوم صاف سمجھ آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حتمی فیصلہ. کافروں کے بارے میں کہہ دیا کہ کافروں سے ان کے اموال اور ان کی اولادیں عذاب سے چھڑانے میں کوئی کام نہیں آئیں گی. حتمی فیصلہ ہو گیا، اور وہ آگ کا ایندھن ہے. اور پھر یہ والی جو آیت ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کا حال کافروں کا کیسا ہوگا؟ جیسے فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور وجہ کیا تھی؟ ان سب نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اب اس میں کوئی لمبا چوڑا کوئی ترجمہ تشریح کرنے کی ضرورت ہے؟ نیکسٹ آپ آیت میں دیکھیے، قل للذین، قل قاف کے بعد جو یہ کاف کے بعد یہ لام ہے، اس لام یہ ساکن ہے. اس سے اگلی لائن میں جو اس سے آگے جو لام ہے وہ لام مشدد ہے، تو قاف کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے. قل للذین، قل للہ، پھر پڑھیں کیا؟ قل للذین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، میرے پاک پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان کو کیا کہہ دیجئے؟ ستغلبون، سا سین ہے نا، ستغلبون، سا عن قریب، تغلبون تم مغلوب ہو جاؤ گے. کافروں سے کہہ دو تم عن قریب مغلوب ہو جاؤ گے. وَتُحْشَرُونَ، اور تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اِلَى جہنم، جہنم کی طرف. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، وَبِئْسَ، اور وہ بہت برا ہے، مہاد. مہاد ٹھکانہ، ٹھکانہ مہد، مہد مہاد جیسے بچھونا. ماں کی گود کو بھی کیا، اطلب العلم من المہد، مہد کیا ہے؟ ماں کی گود ہے، کیونکہ ماں کی گود ایک بچھونے کی طرح ایسے ہی ہوتی ہے نا. بچے کے لیے بستر، چھوٹے بچے کے لیے بستر بچھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے بچہ اپنی ماں کی گود میں. ٹھیک ہے، تو مہد مہاد کا مطلب ہوتا ہے بچھونا. قد کانا، قد یقیناً، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتن نشانی، نشانی کا مطلب عبرت، فی میں، فئتین دو گروہوں میں. اب پورا کیسے پڑھیں گے؟ فی فئتین، غور سے پڑھیں گے عربی، فی فئتین التقتا، تقتا، ان دو گروہوں میں جو دونوں آپس میں مقابلے میں اترے. تقتا، جو دو جماعتیں آپس میں ملی تھیں، مطلب مقابلے کے لیے اتری تھی دونوں جماعتیں، ان دونوں کے لیے، ان دونوں گروہوں میں تمہارے لیے عبرت ہے. فئتن، وہ دو جماعتیں کون تھیں؟ فئتن، ایک گروہ، تقاتل، لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ایک گروہ لڑ رہا تھا، یا ایک جماعت لڑ رہی تھی، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں. وَأُخْرَى، اور دوسرا گروہ یا دوسری جماعت، کافرتن، کافر تھی، یا دوسرا گروہ کافر تھا. اب عربی دیکھیں کیسے پڑھیں گے؟ کافرتن، یا توئیا، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ادغام مع الغنہ. اب قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین. تنوین کے بعد یا کیا آ جائے؟ مشدد آ جائے. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد یا مشدد آ جائے تو وہاں پر غنہ، ادغام تو ہوگا لیکن غنّے کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. کافرۃ یرونہم، تو کافروں کو کہ وہ یرونہم، وہ دیکھتے تھے انہیں، کنہیں؟ مسلمانوں کو. اب دیکھیں آگے، پھر آ گیا ہا کے بعد میم ساکن، پھر اس کے بعد میم مشدد. یرونہم مثلیہم، یرونہم
मिस्लैहिम। अब पीछे से यूँ पढ़िए, व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम। मिस्लैहिम उन अपने से दो मिसल, अपने से मिसल मिसल मिसलै तस्निया का गया, मिसलै दो गुना, ठीक है। रयल आइन, देखना, रोयत, रोयत हलाल कमेटी बोलते हैं ना, जो चांद को देखने के लिए कमेटी बैठी होती है, रोयत हलाल कमेटी। तो रोयत रा युरा उसके अंदर से ही है, रूट लेटर मादा सबका एक है। रयल ऐन आँख से देखने में। वल्लाहु और अल्लाह युअय्यिदु ताईद करता है, युअय्यिदु युअय्यिदु। एक इधर देखिए, या और जीम शीन या यहाँ से अदा होता है, तो युअय्यिदु युअय्यिदु नहीं बोलना, ठीक है। युअय्यिदु ताईद करता है बिनस्रिही, अपनी मदद से। मैं नून साकिन के बाद अगर या मुशद्दद आ जाए तो वहाँ भी इख्फा होगा। मैं यशा, जिसकी वो चाहता है। इन्ना जी क्या होगा, इदगाम माल गुन्ना, इदगाम माल गुन्ना। इन्ना बेशक फ़ी में ज़ालिका इस लइब्रत, तो इसमें मतलब इस वाक़े में, इसमें का मतलब क्या है, इस वाक़े में लइब्रतुन यकीनन इब्रत है, लिउलिल अबसार। अच्छा अरबी पढ़ेंगे, लइब्रतल्लि उलिल अबसार, लइब्रतल्लि लइब्रतल्लि उलिल अबसार, यकीनन इब्रत है आँखों वालों के लिए। अब बा मुहावरा तर्जुमा देखिए, यकीनन तुम्हारे लिए इब्रत की कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लमून, यही है। काफिरों से कह दीजिए कि तुम आन करीब मगलूब किए जाओगे और जहन्नुम की तरफ जमा किए जाओगे, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। कद काना लकुम आयतुन, यकीनन है या यकीनन थी तुम्हारे लिए इब्रत की निशानी उन दो जमातों में जो आपस में मद्दे मुकाबल हुई, ठीक है। एक जमात तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी और दूसरा ग्रोह काफिरों का था, वो उन्हें अपनी आंखों से, दूसरा ग्रोह काफिरों का था, वो उन्हें, वो यानी काफिरों का ग्रोह जो था वो उन्हें अपनी आंखों से अपने से दुगना देख रहे थे। और अल्लाह जिसे चाहता या जिसे चाहे अपनी मदद से क़ुव्वत देता है, यकीनन उसमें आँखों वालों के लिए बड़ी इबरत है। अब सबसे पहली बात जो है ना, काफिरों से कह दीजिए कि तुम मगलूब किए जाओगे, ठीक है, दुनिया में तुम मगलूब किए जाओगे। सतुग़लबूना, तुम मगलूब किए जाओगे और तुम इकट्ठे किए जाओगे जहन्नुम की तरफ। अब मगलूब किए जाओगे कैसे, काफिरों से पहले तो मुराद यहाँ है कौन, काफिरों से कह दीजिए तुम मगलूब हो जाओगे। काफिरों से मुराद है कौन, काफिरों से मुराद यहूदी हैं, और ये पेश गोई जल्द ही पूरी हो गई थी। बनु कैनका और बनु नज़ीर जिला वतन किए गए थे, बनु कुरैज़ा कत्ल किए गए थे, फिर खैबर फतह हो गया और तमाम यहूदियों पर जिज़िया आयद कर दिया गया। ये पेशन गोई बहुत जल्द पूरी हो गई थी। और उसके बाद क्या है कि वो यानी जब आपस में दो जमातें लड़ी, आमना सामना हुआ, तो काफिर अपनी आंखों से अपने से दुगना देख रहे थे। यही पढ़ा है ना आपने, वो अपने क्या देख रहे थे, यरौनहुम मिस्लैहिम, यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन, दुगना देख रहे थे। अब कब दुगना देख रहे थे, हर फरीक अगर देखा जाए तो काफिर मुसलमानों को दुगना देख रहे थे, क्योंकि मुसलमानों की तादाद तो टोटल 313 थी, तो दुगना यानी 600 और 700 के सेंटर में 600-700 लोग उन्हें नज़र आ रहे थे, ठीक है। और अगर मतलब दोनों को मुराद लिया जाए, अब उसमें था क्या, काफिरों की तादाद 1000 के करीब थी,
انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے، کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، انہیں مسلمان اپنے سے ڈبل نظر آ رہے تھے۔ 313 کو اگر دیکھا جائے 700 نہیں بلکہ اپنے سے ڈبل۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا، رعب بٹھانا تھا کہ مسلمان تم سے زیادہ ہیں۔ اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جو میں نے ابھی بتائی آپ کو، اور وہ ان کو ڈبل، حالانکہ ان کی اصل تعداد 1000 کے قریب یعنی 3 گنا تھی، کافروں کی تعداد 3 گنا تھی، اور مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر تھی، انہیں کافر صرف اور صرف 600-700 نظر آ رہے تھے، ان سے بس ڈبل نظر آ رہے تھے۔ ان سے مسلمانوں سے، مسلمان 313 تھے تو ان سے ڈبل ان کو نظر آ رہے تھے، دگنا کا ہے نا۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں، پھر سمجھیے، مسلمانوں کی آنکھوں میں کافر ڈبل نظر آ رہے تھے، کم نظر آ رہے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی 313 تھی تو وہ ان کو ڈبل نظر آ رہی تھی، 600 یا 700۔ مقصد اس سے مسلمانوں کے حوصلہ اور عزم کا اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا کہ مسلمان مرعوب ہو جاتے، مسلمانوں میں رعب ہو جاتا کہ یہ تو ہم سے ڈبل ٹرپل ہے، اور جب وہ 3 گنا کی بجائے دگنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت اس وقت تھی جب دونوں گروہ آمنے سامنے صف آرا ہو گئے، پھر تعداد اس طرح سے نظر آئی، جبکہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کم کر کے دکھایا۔ مسلمان کافروں کو کم دیکھ رہے تھے اور کافر مسلمانوں کو کم دیکھ رہے تھے۔ جب لڑنا تھا، جب لڑنے سے یعنی جب مقابلے میں آئے تو دگنا نظر آئے، لیکن جب مقابلے سے پہلے کم کم نظر آ رہے تو کہہ رہے تھوڑے سے ہیں، بس ان کو بھی گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے، کافر کہہ رہے تھے۔ مطلب جبکہ شروع میں اللہ نے صرف کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا، دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ ہر ایک کو لڑائی کے لیے تیار کرنا تھا۔ اور یہ اس کے آگے تفصیل سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ والا جو واقعہ نا جس دن 2 جماعتیں لڑیں اور آمنے سامنے ہوئیں، تو یہ واقعہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کس واقعے کی طرف؟ جنگ بدر کی طرف کر رہے ہیں۔ جنگ بدر جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسلمانوں کو قوت ملی، اور اگلے سال ہجرت کے دوسرے سال یہ واقعہ پیش آیا، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آئی تھنک 17 رمضان، جی کیا ہوا ہے؟ جنگ بدر، اچھا جنگلہ لگا ہوا وہاں پر، اور کہتے ہیں یہ کئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی۔ جنگ بدر پہلی جنگ تھی نا، کئی لحاظ سے اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی، دوسرا یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی تھی۔ پہلی جنگ تھی نا تو اتنی جنگی منصوبہ بندی نہیں ہوئی، اور مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا، مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچا کر لے گیا، لیکن کفار مکہ اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، انہوں نے اب ہمارا پیچھا کیا تو اب ہمیں ان کو پکڑنا ہے، اور مقام بدر میں یہ پہلا معرکہ برپا ہوا تھا۔ تیسرا جو نمبر ہے اہم کیوں تھی؟ اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کو اللہ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی تھی۔ چوتھا نمبر کس لیے اہم تھی؟ کہ اس میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، اور جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔
کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، تو وہ مسلمانوں پر ڈھاک بٹھا دی تھی جب مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ اور اگلی آیت دیکھیں، کیا نیکسٹ ہے زُیِّنَ لِلَّذِینَ لِلنَّاسِ، ہاں ٹھیک ہے، زُیِّنَ زینت دی گئی ہے، اس کو ذرا کریں، زُیِّنَ زینت دی گئی ہے، لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، یا مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، کیا؟ حب الشہوات، حب ہا کو با کے ساتھ اور با کو شین کے ساتھ، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں، والقناطیر اور ان خزانوں سے، والقناطیر المقنطرۃ، والقناطیر المقنطرۃ اور ان خزانوں سے جو جمع کردہ ہیں، مقنطرت جمع کیے گئے خزانے، من الذہب سونے سے، والفضہ اور چاندی، والخیل اور گھوڑے، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ والخیل المسومۃ، مسومہ نشان زدہ، جن کو نشان لگائے گئے ہوں، والانعام اور چوپاؤں، والحرث اور کھیتی، ذالک یہ کا مطلب پیچھے کی طرف جائیں تو یہ سب کچھ جتنی چیزیں بتائی ہیں، متاع الحیات الدنیا، متاع سامان ہے، حیات دنیا دنیاوی زندگی کا، واللہ اور اللہ وہ ہے، عندہ اس کے پاس، حسن المآب، حسن بہترین، مآب ٹھکانہ ہے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ کی طرف آئیے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ، زُیِّنَ مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے، اب مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے کیا چیزیں؟ حب الشہوات، مرغوب چیزیں، مرغوب یعنی حب الشہوات خواہشات کی چیزیں، خواہشات کی چیزوں سے مراد مرغوب چیزیں، وہ چیزیں مزین کر دی گئی ہیں جو بڑی پسندیدہ ہیں، وہ چیزیں مرغوب کر دی گئی ہیں، یعنی مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ اب مرغوب چیزوں میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ من النساء، عورتوں کا، اور اس کے بعد بیٹے، مقنطرت، والقناطیر المقنطرۃ اور جمع کردہ خزانے، وہ خزانے کون سے؟ سونا، چاندی اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، چوپائے، حرث، کھیتی، یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ تھا با محاورہ ترجمہ۔ اب سب سے پہلے آتے ہم حب الشہوات کی طرف، کیا ہے؟ حب الشہوات، حب الشہوات میں شہوات کیا ہے؟ شہوات سے مراد یہاں مشتہیات ہیں، مشتہیات کیا مطلب؟ وہ چیزیں جو طبعی طور پر، وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو پسند ہوتی ہیں، اس لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے۔ جو طبعی طور پر بندے کو چیزیں پسند ہوتی ہیں ان سے محبت کیا ہے؟ ناپسندیدہ نہیں ہے، بشرط کہ اس کے اعتدال کے اندر رہ کر ان کو پسند کیا جائے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر انہیں پسند کیا جائے، تو پھر وہ ناپسند نہیں ہے ان کی محبت۔ ان کی تزئین کا مطلب ان کو خوبصورت بنانا، ڈیکوریٹ کرنا،
یہ بھی اللہ کی طرف سے بطور ایک آزمائش ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا سورۃ کہف میں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، ہم نے زمین میں جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنا دیا. زمین کے اوپر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، تاکہ ہم لوگوں کو، آپ جو گھر بناتے ہو زمین کے اوپر جو آپ کو اللہ نے گھر دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک آزمائش ہے. جو انسان کو زمین کے اندر جتنا جتنا کسی کو حصہ آتا ہے، پھل باغات، میوہ جات، چوپائے، جو کچھ بھی زمین پر ہے، جو آپ کو بڑی چیزیں اچھی لگتی ہیں، گاڑیاں، بائکس، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو اچھی چیزیں لگتی ہیں، وہ ساری آپ کی آزمائش ہے. سب سے پہلے جو مرغوب چیزوں میں، پسندیدہ چیزوں میں جس کا تذکرہ کیا، بتائیں وہ کیا ہے؟ بتائیں کیا پڑھا ہے آپ نے ترجمے میں؟ من النساء، پہلا نمبر نساء ہے، عورتیں. سب سے پہلے عورت کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی ہے. بیوی کی محبت میں امی جان کو بلا دیتے، ایسے ہی ہے. بیوی کی محبت میں امی جان کا گھر چھوڑ دیا جاتا ہے. بیوی کی محبت میں جو جی حضوری کرتے ہیں، اپنی بہن بھائیوں کے سارے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور حقیقت میں ایسا ہے، حقیقت میں ایسا ہے. اپنی اولادوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلاؤ، قرآن پاک کی تعلیم سے روشناس کرواؤ، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ماں کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، سب کا حق کیا ہے. اولادوں میں صرف بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹے بھی ہیں. کیونکہ جو بیوی کی جی حضوری میں آ کے اپنی ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ خوش رہتے ہیں؟ اور بہت عورتیں ایسا کرواتی ہیں. مرد دین کی تعلیم حاصل کرے گا تو اسے سب کے حقوق یاد آئیں گے. چلے اگر کبھی بھٹک بھی گیا راستے سے تو یاد تو آئے گی کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا تھا. اس کا دل، اس کو ضمیر اس کا جھنجھوڑے گا تو ہے نا. اور اگر عورت نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوگی تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ ماں مرد کی، شوہر کی، میرے شوہر کی ماں اس کی جنت ہے، میں کیسے اس کو خراب کر سکتی ہوں. اگر میں جنت میں جانا چاہتی ہوں تو اس کے لیے میرا شوہر میرے ساتھ جنت میں کیسے جا سکتا ہے اگر وہ اپنی جنت ہی خراب کر بیٹھا تو؟ کبھی غور تو کریں. میں چاہتی ہوں میں اور میرے میاں جنت میں جائیں. ہر کوئی چاہتا ہے میاں بیوی ہم جنت میں جائیں اگر سلوک اچھا ہے تو. ورنہ کیا کہتے ہیں کہ تیرے کو میری تے قبر بھی نہ ہوئے. ایسا ہوتا ہے، عورتیں کہتی ہیں نا ایسے. ظاہری بات ہے، جس نے دنیا میں شوہر نے سکھ ہی نہیں دیا اپنی بیوی کو، مار دھاڑ، پکڑ دھکڑ اور بدتمیزی اور گھر میں فتنہ فساد برپا کر کے رکھا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو دین اسلام پر عمل کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے، تو وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ اگر عورت چاہتی کہ یعنی کہ میں اور میرا شوہر ہم جنت میں جائیں تو وہ پھر اپنی ماں، یعنی اس کی ماں کو نہیں اس سے چھڑا سکتی. کیونکہ اگر وہ چھڑائے گی تو اسے پتہ ہے کہ اس کی ماں تو اس کے، یعنی کہ جنت تو اس کی ماں کے پاؤں تلے تھی. اور میں مانگ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں ہم دونوں جنت میں چلے جائیں، تو اس کے لیے اس کو اپنی ماں کا فرما بردار ہونا چاہیے. اس کے لیے اس کو اپنی ماں کا تابع دار ہونا چاہیے. اس کے لیے اس کو ماں کی جی حضوری بھی کرنی چاہیے. تو یقیناً وہ یاد دلائے گی کہ تیری ماں ہے. اپنی ماں کی عزت اور احترام کرو. اگر کبھی وہ بھٹک بھی رہا ہوگا تو وہ سیدھے راستے کی طرف لگائے گی اگر بندے کی پتر ہوگی تو. صحیح معنوں میں ایک ہوتا ہے پڑھنا، بہت سی عالماں ہیں ایسی. ایک ہے پڑھنا، ایک ہے پڑھ کر عمل کرنا. ٹھیک ہے، تو جو عمل کریں گے تو یقیناً ان کی لائف چینج ہوگی. بہرحال یہاں حالات بہت خراب ہیں. آپ خود اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنی گلی محلوں میں ایسی جہاں پر حالات بہت خراب ہیں. اور
تو اب اس کے لیے کیا ہے، سب سے جو مرغوب چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے عورت کا تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی فرمان ہے حبب الی النساء والطیب، عورت اور خوشبو مجھے بہت محبوب ہے، عورت اور خوشبو مجھے بہت محبوب ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع کا مطلب سامان، بہتر سامان، بہت بہتر فائدے کی چیز قرار دیا۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے، بہترین جو متاع ہے وہ نیک عورت ہے، اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے۔ تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی ہے، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا مضر فتنہ عورتوں کا ہے۔ اسی طرح بیٹوں کی محبت، والبنین کا تذکرہ کیا، والبنین میں والبنین بیٹے، اور جو بیٹوں کا ہے یعنی بیویوں کے بعد بیٹوں کا ہے۔ اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا اور تکثیر نسل ہو تو محمود بھی ہے اور ورنہ مذموم ہے۔ کچھ لوگ بیٹے ہی کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے ہوں، میری اپنی جماعت ہو، میری اپنی فوج ہو، لوگ مطلب فخر کرنے کے لیے بیٹوں کی امید رکھتے ہیں اور بیٹوں پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اکثر عورتیں جس کے پاس اولاد نہیں ہے، فرض کریں صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، تو جس کے پاس بیٹے ہیں وہ اس کو تانا کیا مارتی ہے، تیرے کول ہے کی، کہتی ہیں، سنا ہے آپ نے، کہتے تیرے کول ہے کی، کیا مطلب اس کے پاس بیٹے نہیں ہیں، تیرے پاس ہے کیا؟ یعنی وہ غرور اور تکبر کر رہی ہے کہ تیرے پاس ہے کی، تو لے کی پھرنی ہے۔ مرد بھی اس طرح کے تانے ولامے دیتے ہیں کہ نیت، اور پھر ایک دوسرے کو تانا کیا دیتے ہیں، اگر نیت اچھی ہوتی تو تجھے بیٹے نہ ہوتے، اور جس کے پاس بیٹے ہیں وہ تانا دیتے ہوئے کبھی غور کرے دینے والا مالک کون ہے؟ وہ جس کے چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے۔ نبیوں کی کیا نیتیں خراب تھیں جن کو بیٹیاں دیں اور بیٹے نہیں دیے؟ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ پورا قرآن نازل ہوا، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا قرآن کیا ہے، فرمایا کانا خلق القرآن، یعنی اخلاق کیا ہے، تو انہوں نے کہا سارا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن تو سارا کا سارا میرے نبی کا اخلاق ہے، میرے نبی کی ساری کی ساری سیرت ہے قرآن۔ کیا نبی کی نیت پہ کوئی فطور تھا، کوئی شک تھا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ بیٹیاں تھیں اور بیٹے دے کے اللہ نے واپس لے لیے، اور ہم تانا کیا مارتے ہیں کہ تیری یہ نیتوں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ نہیں، یہ آزمائش ہے، اس پر یہ آزمائش ہے، جس سے اولاد اللہ نے دے کے واپس لے لیا، اس کے لیے آزمائش ہے۔ تو اس پہ کسی کو اترانا نہیں چاہیے، کسی کو تکبر اور غرور میں نہیں آنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، عورت سے شادی کرو بہت زیادہ بچے جننے والی اور بہت زیادہ محبت کرنے والی عورت سے، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اس کی کثرت اولاد پر میں فخر کروں گا۔ اس آیت سے رہبانیت کی تردید اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی، یعنی رہبانیت جو بالکل عورتوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں ان کی بھی تردید ہو گئی کہ شادی کرو لیکن ایسی عورتوں سے جو محبت کرنے والی ہو، دوسرا بچے زیادہ پیدا کرنے والی۔ اور یہاں زیادہ پتہ چلا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی کثرت پر فخر کریں گے، اور یہاں اس کی بھی تردید ہوئی جو ہمارے معاشرے میں خاندانی منصوبہ بندی، بچے دو ہی اچھے۔ میں حیران ہوتی ہوں کبھی کبھی، اگر دیکھا جائے بچے دو ہی اچھے، خالہ کا رشتہ بھی مر گیا، ختم ہو گیا، اور چچا تایا، چچا کا بھی، چچا ہو یا تایا ہو، یعنی کہ ہاں چچا تایا کے بھی ختم ہو گئے، ایک پھپھی رہے گی، دو بچے ہوں گے نا، بیٹے اور بیٹا، سپوز لوگوں کے ذہن کے مطابق دو ہی بچے ہیں تو ایک بیٹی ہوگی اور ایک بیٹا ہوگا، تو جو بیٹی ہوگی اس کے بچوں کا صرف ماموں رہے گا،
اور جو لڑکا ہوگا اس کے بچوں کی صرف پھپھو رہے گی، یعنی ماموں اور پھپھو کا رشتہ رہا، چچا تایا کا رشتہ ختم ہو گیا۔ تو اس کو یعنی یہ خاندانی منصوبہ بندی کی یہاں پر تردید کر دی گئی ہے۔ بچے دو اچھے نہیں ہیں، بلکہ میرے نبی تو فخر کریں گے۔ اور اس کے بعد بنین کیا ہے، کیونکہ بنین جو ہے نا، ہاں یہاں دیکھیے بنین بیٹا نہیں کہا گیا، یعنی ایک بیٹا، بن نہیں بولا بلکہ بنین جمع کا لفظ بولا گیا۔ مال و دولت سے بھی مقصود کیا ہے؟ تیسرا نمبر ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث، یہ سارا کچھ مال و دولت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ مال و دولت سے بھی مقصود قیام معیشت، صلہ رحمی، صدقہ خیرات اور اسے نیکی کے امور میں خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے۔ اگر یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، ایک بندے کے پاس پیسہ ہے تو عزیز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پیسہ اسے پسند ہے کہ نہیں پسند؟ مال پسند ہے، سونا پسند ہے، چاندی پسند ہے، زیورات پسند ہے۔ جس فنکشن میں عورت نے زیور پہنا ہو تو دوسروں کو کیا وہ بار بار اپنے آپ نہیں دیکھتی، ایسا ہی ہے نا؟ اور پھر سارے دوسرے بھی اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس اتنا زیور ہے۔ تو یہ مال و دولت اگر اس میں سے زکوٰۃ نکالنی پڑ جائے سال کے بعد، پیسہ ہے تو آپ کو صدقہ خیرات کرنا پڑے گا، کوئی غریب مانگ ہی لے گا، کوئی آپ کے دروازے پہ آ جائے گا، تو مال سے محبت تو یقیناً ہے۔ اب اس کی محبت کے باوجود اگر دیا جائے تو یہ تو آپ کا حکم، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ جو مال آپ اللہ کے راہ میں دیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ آخرت کا اصل میں سامان آپ کے پاس وہی کام آنا ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں دے دیا۔ اور اگر خرچ نہ کیا گیا بلکہ اس کو جمع کر کر کے سنبھال کے رکھا گیا تو کیا ہوگا؟ وہ مذموم ہوگا، وہ پھر مال آپ کے لیے مذموم ہوگا، برا ہوگا۔ گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تیاری ہے، والخیل المسومہ، اس سے مقصد کیا ہے؟ گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تیاری، اور دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار برداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو یہ سب کچھ پسندیدہ ہے۔ اور اگر مقصد صرف دنیا کمانا، دنیا کے لیے، دنیا کی آسائش اور آرائش کے لیے گھوڑے رکھنا، جانور رکھنا، کھایا پیا ٹھاٹھ باٹھ کی اپنی زندگی، اور کوئی لینے آ جائے، کسی کو ضرورت پڑ جائے تو آپ اس میں کام نہیں آتے۔ اور کیا کہتے ہیں وہ، جیسے آپ پڑھیں گے، آگے بھی پڑھیں گے لیکن سنا بھی ہوگا، حضرت موسیٰ جب خضر کے ساتھ گئے تھے تو ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے کہا جی ہم تمہارے لیے کماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جنہوں نے سورۃ کہف میں، تو اگر ایسا ہی رہا معاملہ، اور آج کل کے بھی جاہل قسم کے لوگ جس کو اللہ مال دے دیتا ہے تو کہتے ہیں جی میری اپنی محنت ہے، اچھا یہ بڑی محنت کر کے میں نے کمایا ہے، اب میں کیسے دوں؟ کہتے تم بھی کماؤ، دینا نہیں ہے تم بھی کماؤ، میں محنت کر سکتا تم بھی محنت کر لو۔ تو غریبوں، یتیموں، مساکین کو دینا پسند نہیں کرتے، تو کیا ہے، یہ ان کے لیے برا ہے مال۔ اور اگر یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کے یاد سے غافل کر دیں، دنیا داری میں پھنس کر، یہ ساری عورتوں کی وجہ سے، بیٹوں کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، خزانوں کی وجہ سے، اپنے چوپاؤں، جانوروں، کھیتیوں کی وجہ سے، اگر یہ ساری وجہ سے آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو یہ آپ کے لیے مذموم ہے۔ سب سے زیادہ بری چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے، آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ آپ کے پاس اللہ نے جو کچھ دیا ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کو جو کچھ ملا ہے، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کریں، اور اللہ تعالیٰ کے عبادت میں اپنا ٹائم گزاریں کہ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ اگر اللہ نے رزق دیا ہے، علم دیا ہے، مال دیا ہے، آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو وہ ٹائم زیادہ سے زیادہ آپ عبادت میں گزار دیں۔ کچھ لوگ کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں
اور جن خواتین کے گھر میں وافر مقدار میں سب کچھ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں ٹائم اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے عبادت میں ٹائم گزارے۔ جی اس کے بعد ہے فرمایا یہ سب کچھ دنیا کے فائدے کا سامان ہے، سب کچھ یہ دنیا کے فائدے کا سامان ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ کہ اگر خرچ کر کے انہی چیزوں کو دین کے کاموں میں لگا کے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا کے تو تم جنت حاصل کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد ہے قل اُنَبِّئُکُم، قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے اُنَبِّئُکم کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم، بخیر من ذالکم، بخیر بہتر، من سے، ذالکم تمہارے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے، نتقوا، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو سب تقوی اختیار کریں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، جنات تجری، جنات تجری باغات ہیں، تجری چلتے ہیں، من سے، تحتہا تحت نیچے، ہاں اس کے، الانہار نہریں، خالدین سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، وَأَزْوَاج اور بیویاں، مطہرہ پاکیزہ، ورضوان اور رضامندی اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ بصیر بالعباد خوب دیکھ رہا ہے بندوں کو، خوب دیکھ رہا ہے بندوں کو۔ اور یہاں کیا ہے با محاورہ ترجمہ کیجئے، قل اُنَبِّئُکم کہہ دیجئے، اب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں میرے نبی آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر، اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کون سی چیز، کس سے بہتر؟ حب الشہوات سے لے کر یہ جتنی اس میں آیت کے اندر نعمتوں کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے، سبحان اللہ، تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں کیا ہے، جناتوں تجری باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور وہ جب باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اس جنت میں، اور اللہ کی رضامندی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اب ان کا بھی مطلب بالکل صاف ہو گیا، مشتبہات ہیں کہ محکمات ہیں، ہاں محکمات ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہے، الذین جو لوگ، یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا یقیناً، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اور یہاں پہ کیا ہے، الذین جو کہتے ہیں، پیچھے ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں، پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا، یہ کن کے لیے؟ وہ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا فاغفر لنا ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما، ہم ایمان لا چکے ہیں ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد الصابرین والصادقین، الصابرین یہ لوگ صبر کرنے والے، ان کی خوبی بھی ہے، ایک تو یہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اپنے ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ سے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تیسرا نمبر کیا ہے، الصابرین، ان کے اندر چوتھا نمبر ان کے اندر خوبی کیا ہے، یہ
صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دکھ تکالیف مصیبت پریشانی آتی ہے تو یہ صبر کرنے والے۔ پھر والصادقین، اور یہ سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور سب فرما بردار ہیں، والمنفقین، سب خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور سب بخشش مانگنے والے ہیں، بالاسحار، اسحار سحر میں سے ہے۔ سحر کیا ہوتا ہے؟ سحری کھائی ہے کہ نہیں کی؟ آپ لوگوں نے سحری کر لی۔ سحری کا مطلب بالاسحار رات کے آخری حصے۔ اب بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، ازواج مطہرہ اور ورضوان من اللہ ہوگا۔ تو یہ ہے یعنی اس سے اگلی 2 آیات میں اہل تقوی کی صفات کا تذکرہ ہے، اور جو کہ ہم نے پڑھ لیا کہ ان کے اندر کیا کیا ہے، یہ ان کی تقوی والوں کی صفات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں اس سے بہتر ہے، جو ہم نے رضوان من اللہ سے اگلی 2 آیات الذین یقولون ربنا اننا اور الصابرین والصادقین میں یہ ہم نے خوبیاں پڑھ لی ہیں۔ اس کا ایک چارٹ بنانا ہے گھر میں، یا ایک ڈائری کے اوپر اس کو لکھنا ہے، ایک چارٹ ڈائری کے اوپر بنا لیجئے گا کہ تقوی والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ پھر دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ جہاں جہاں کمی رہی فل کرتے رہیے، جہاں جہاں کمی رہے فل کرتے رہیے، اس کمی کو پورا کرتے رہیے، اس خامی کو دور کرتے رہیے، تو انشاءاللہ وہ دین دور نہیں ہے، وہ تقوی والے آپ ہیں، وہ جنت آپ کے لیے ہے۔ اور یہاں تو ازواج مطہرہ ہے، بیویاں پاک ہوں گی، تو پھر عورتوں کو تو بیویاں نہیں ملیں گی۔ عورتوں کو بیویاں کیا چاہیے؟ بلکہ نیک عورت جو اس کے شوہر کو یعنی اس کے نیک شوہر کو جو جنت میں ازواج مطہرہ ملیں گی، یہ دنیا کی عورت ان کی سردار ہوگی، دنیا کی عورت سردار ہوگی۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔